ایک میرا تھوڑا پہلا بیسک سوال ہے کہ جیسے جب ہم لوگ نان ویج کھان پان کی بات کرتے ہیں کیوزین میں، تو آپ ریسٹورینٹ مغلئی یا کانٹیننٹل جو بھی دیکھیں گے اکثر لکھا رہتا ہے مغلئی سے. تو مغلئی کھان پان اور لکھنؤ کے کھان پان میں کوئی فرق ہے؟ ان میں کوئی سرا جڑتا ہے یا دونوں الگ ہیں ٹریڈیشن؟ اس پر تھوڑا سا مطلب روشنی ڈالیں، پھر ہم لوگ آگے بات کریں گے. بہت ریلیونٹ سوال ہے. دیکھیے جی ابھی میں جب یونیسکو نے یہاں کی کچھ چیزوں کو ریکگنائز کیا تو اس کے بعد لوگوں کے بہت دھڑا دھڑ انٹرویو اور ان کے ایکسپرٹائز کے اسٹیٹمنٹس آنے لگے. اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ بھی لوگوں نے کہا کہ لکھنؤ کی جو دسترخوان ہے، لکھنؤ کی جو ڈشز ہیں، اس کے اوپر مغلائی اثر ہے. اور ایک نے تو یہ بھی کہا کہ یہ سب ایرانی اثر ہے. تو میں آپ کو بتاؤں آپ کے پرشن کے اتر میں یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیے دلی دربار جو تھا، مغل دربار تو تھا، اور اودھ کا دربار تو تھا، اس میں ایک بیسک ڈفرنس تھا. وہ ڈفرنس یہ تھا کہ لکھنؤ کے نوابین نے، لکھنؤ کے حکمرانوں نے ہر چیز میں ریفائنمنٹ یعنی باریکی، ہر چیز کو اور خوبصورت اور مزیدار بنانے کی کوشش کی. چنانچہ یہاں جو یہاں چیزیں تھیں اس کے لیے 3 خے مشہور تھے. ایک خوش رنگ یعنی اچھا رنگ ہو، دوسرا خوشبودار یعنی خوشبودار ہونا ضروری ہے، اور تیسرا خوش ذائقہ یعنی اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہونا ضروری ہے. اور یہ تینوں چیزیں دلی کے مغل دربار یا مغلی دسترخوان پر اتنی نہیں تھی جتنی یہاں تھی. اب میں مثال کے طور پر ایک منٹ میں آپ کو ذرا سا انٹروین کے ٹوکتا ہوں. ایسا کیوں تھا؟ مطلب کوئی بہت چھوٹے میں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ دلی لکھنؤ میں بہت نفاست تھی اور دلی میں اتنی نہیں تھی؟ جیسا آپ بھی کرو کھان پان کو ہی اگر ایک معاملہ لینے تو نہیں. دیکھیے یہ تو میں نے آپ سے بیسک بات کہی نا کہ مغل جو بادشاہ تھے، دلی جہاں حکومت تھی ان میں سب طرح کے لوگ تھے. ترکی کے بھی تھے، آذربائیجان کے بھی تھے، افغان بہت سارا مطلب ان کو وہ کر کے چلنا پڑتا تھا. تو ان لوگوں نے سب ملا جلا کے ایک چیز تیار کی تھی. تو اس میں اتنی ریفائنمنٹ، اتنی نزاکت، اتنی نفاست اور اتنا دیکھ بھال نہیں تھی جتنا اودھ کے نوابوں نے کیا. اس کے پیچھے بیسک یہی تھا کہ ان کے مزاج میں، اودھ کے جو نوابین تھے ان کے مزاج میں زندگی کے جتنے بھی شعبے تھے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس تھے، ان میں ان کا ہر چیز میں ریفائنمنٹ انہوں نے لگایا.